بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دی اردو اسلامک ٹیچر کے پیارے ناظرین، خواتین و حضرات، آج میں جو عمل آپ کو بتاؤں گا یہ عمل ایک خاص آیت پر مشتمل ہے، اور یہ وظیفہ ہماری ایک بہن کا خود کا آزمایا ہوا یہ عمل ہے، اور انہوں نے ہمیں یہ وظیفہ صدقہ جاریہ کے طور پر ہمیں بتایا کہ اس عمل کو آپ ہماری جو دوسرے مسلمان بہن بھائی ہیں ان تک بھی لازمی شیئر کیجیے۔ ہماری اس بہن کا یہ کہنا تھا کہ ان کے اوپر 50 لاکھ روپے کا قرضہ ان کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنا مکان مرمت کروایا اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تو انہوں نے ادھار وغیرہ جو تھا وہ لیا۔ تو ان کے پاس ان کا جو کاروبار تھا، پہلے ان کا کاروبار ٹھیک تھا، لیکن بعد میں ایسا انہیں نقصان ہوا کہ ان کے کاروبار میں انہیں منافع ہونے کی بجائے الٹا نقصان ہوتا جا رہا تھا۔ تو ان کے پاس ایسے وسائل نہیں بن رہے تھے کہ وہ قرضہ وہ لٹا پاتے، تو انہوں نے اس عمل کو کیا۔ کسی اللہ کے نیک بندے نے یہ عمل انہیں بتایا کہ اس عمل کو آپ کریں، تو ہماری اس بہن نے اس ایک آیت کو اس ترتیب سے پڑھا کہ اللہ پاک نے صرف ایک دن میں پیسوں کا انتظام کر دیا۔ بے شک آپ اس کو آزما کر دیکھ لو، اگر آپ پیسوں کی پریشانی میں مبتلا ہو، اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے کسی بھی کام کے لیے، آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ اپنی اس ضرورت کو پورا کر سکیں، تو اس ایک خاص آیت کا یہ عمل آپ کر لو، انشاءاللہ تعالی آپ کا جو مالی مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی مالی پریشانی ہے، وہ حل ہو جائے گی۔ تو قرآن پاک کی یہ آیت لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، اس ایک آیت کا جو عمل ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ کلمہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی جالیوں پر لکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعریفیں یکجا کر دی ہیں۔ جو شخص روزانہ اس کلمے کی تسبیح بلا ناغہ پڑھتا رہے گا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ قبر اور حشر میں سرخرو کرے گا، دوزخ کی آنچ حرام ہوگی، دنیا میں عزت پائے گا، مشکل سے مشکل کام بغیر تدبیر کے اس طرح آسان ہوں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، مال و دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ اس کلمے کو روزانہ پڑھنے والا ایمان کامل حاصل کرے گا اور شان کریمی پر مر مٹنے کو تیار ہوگا۔ تو آپ نے یہ عمل یہ کرنا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے اس تسبیح کو، اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ نماز عصر ادا کر لیں، نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ اس عمل کو جائے نماز پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، یا آپ اس عمل کو چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کی پریشانی ہے، جس مقصد کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی مالی پریشانی ہے، اس کا تصور آپ کے ذہن میں ہو۔ وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، جب دعا مانگیں تب بھی 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درمیان میں آپ نے نماز مغرب کا جب تک ٹائم نہیں ہو جاتا ہے، جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا ہے، تب تک آپ نے کثرت کے ساتھ اس آیت کو پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے، اپنی پریشانی کا تصور ذہن میں رکھ کر اللہ پاک کی بارگاہ پر کامل یقین اگر اس آیت کو جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا ہے، نماز مغرب کا ٹائم قریب نہیں آ جاتا ہے، آپ نے اس آیت کو پڑھتے رہنا ہے۔ آخر میں جیسے ہی نماز مغرب کا ٹائم قریب آ جائے، آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ خاص عمل آپ نے تب تک کرنا ہے جب تک کہ آپ کا مالی مسئلہ، آپ کی مالی جو ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی ہر پریشانی جو ہے وہ حل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی سخت حاجت ہے یا کسی کام میں بندش آ رہی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، تو اسی ایک آیت کو اگر آپ ہر فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرتے ہو، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ جو بندش ہے، جو بھی چاہے وہ بندش رزق میں آ رہی ہے، چاہے وہ جاب میں بندش ہے، چاہے وہ شادی میں بندش ہے، تو وہ ختم ہو جائے گی۔ تو خواتین و حضرات، یہ جو وظیفہ ہم نے آپ کو بتایا، اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی مالی پریشانی، کوئی بھی مسئلہ ہے، اور اس عمل کو صدقہ جاری سمجھ کر آپ نے لازمی شیئر بھی کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔